اللہ الرحمن الرحیم افمن زین له سوء عملہ فرآہ حسنا، کیا وہ شخص کہ مزین کر دیا گیا ہے لہو اس کے لیے یا جس کے لیے سوء عملہ اس کے برے عمل، فرآہ حسنا پس وہ نظر آتے ہیں اس کو یا دیکھتا ہے اس کو اچھے، یعنی عمل وہ برے ہیں، وہ اب اس سٹیج پر پہنچ گیا ہے کہ یعنی ایک تو وہ شخص ہے کہ جو کبھی برا عمل کرتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے اور ندامت ہوتی ہے اس کو، لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جو برے اعمال کی دلدل میں ایسا پھنس گیا ہے کہ اب کوئی بھی برا عمل اس کو برا لگتا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے برے عمل اس کو اچھے لگتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، بس بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، پس نہ گھلے آپ کی جان علیہم ان پر حسرات فرد غم سے، حسرت ہو کر، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو ایسے شخص کے بارے میں غم اور افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کو اپنے گناہ جو ہیں وہی جس کو برے نہیں لگتے، اور اپنے ہی گناہ برے عمل اس کو اچھے لگتے ہیں۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اور اللہ وہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، فتثیر سحابا، پس اٹھا لاتی ہیں وہ بادلوں کو، فسقناہ الی بلد میت، پس وہ فسقناہ مردہ شہر کی طرف ہم پھیر دیتے ہیں اس کو، ہاں جی، پس ہم اس کو پھیر دیتے ہیں یعنی ان بادلوں کو مردہ شہر کی طرف، فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پس ہم زندہ کرتے ہیں اس کے ساتھ یعنی ان بادلوں کے ساتھ زمین کو بعد اس کے مرنے کے، ٹھیک ہے۔ کذالک النشور، ایسے ہی اٹھایا جائے گا یعنی قبروں سے، جیسے ہم بادلوں کو پھیر لیتے ہیں اور مردہ اور بنجر زمین کی طرف برساتے ہیں، اور ان بارشوں کے ذریعہ سے وہ بنجر زمین جو مردہ ہو چکی تھی بارشیں ہونے کی وجہ سے اب ہر طرف ہریالی جو ہے وہ نظر آنے لگی، اور پھل فروٹ جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو گئے، اور ان کے اندر ذائقہ جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا بارشوں کی وجہ سے۔ تو یہ سب ہم اپنی قدرت سے کرتے ہیں، تو اگر ہم مردہ زمین کو بارشوں کے ذریعہ سے زندہ کر سکتے ہیں تو پھر ہم قبروں سے بھی اٹھا سکتے ہیں۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، کون ہے جو چاہتا ہے عزت کا طلبگار ہے،
فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، پس اللہ کے لیے ہے عزت ساری کی ساری، یعنی جو عزت کا طلبگار ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اس لیے کہ عزت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہی پاس ہے۔ اللہ رب العزت جسے چاہے عزت عطا فرمائے، ساری عزتوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف بڑھتا ہے پاکیزہ کلام، کلم الطیب پاکیزہ کلام اسی کی طرف بڑھتا ہے۔ والعمل الصالح، اور نیک عمل یرفعہ بلند ہوتے ہیں اسی کی طرف۔ والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو مکر کرتے ہیں، فریب کاریاں کرتے ہیں، سیئات برے کاموں کے لیے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ومکر اولئک هو یبور، اور ان کا مکر ہوا یبور، اولئک هو یبور، تباہ ہو کر رہے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی جس مکر اور فریب سے وہ گناہ کرتے ہیں نا، وہ ان کا مکر فریب وہ بھی تباہ ہو کر رہے گا، اللہ رب العزت اس کو تہس نہس کرے گا۔ واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تم کو من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر پانی کی بوند سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہیں بنا دیا جوڑے جوڑے، وما تحمل من انثی، اور نہیں حاملہ ہوتی، تحمل نہیں حاملہ ہوتی، من انثی کوئی عورت، ولا تدع، اور نہ جنتی ہے، الا بعلمی، مگر اس کا علم اس کو ہے۔ اللہ رب العزت حمل کو بھی جانتا ہے اور جو جنتی ہے اس کو بھی اللہ رب العزت جانتا ہے کہ یہ فلاں بچے کو کس نے جنا ہے، کس عورت نے، اس کا باپ کون سا ہے، یہ نطفہ کس کا ہے، اللہ رب العزت کے سب علم میں ہے۔ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر الا فی کتاب، اور نہ لمبی زندگی دی جاتی ہے کسی طویل عمر والے کو، جی، اور نہ کم رکھی جاتی ہے اس کی عمر، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کتاب میں درج ہے۔ اس کتاب سے مراد لوح محفوظ پہ اللہ رب العزت نے جو کتاب ہر ایک انسان کی پیدائش سے لے کے اس کی موت تک کے احوال جو ہیں اللہ رب العزت نے جس لوح محفوظ کی کتاب میں لکھے ہوئے، تو فرمایا کہ جس کی عمر بڑھائی جاتی ہے، لمبی کی جاتی ہے وہ بھی، اور کسی کی عمر کم کی جاتی ہے وہ بھی، وہ سارے کا سارا لوح محفوظ کی کتاب میں درج ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے، کوئی بھی کام اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ وما یستوی البحران، اور نہیں ہے یکساں بحران، دو سمندر یا دو پانی، ھذا عذب فرات، وہ یعنی دو پانی برابر نہیں ہے۔ کون کون سے؟ ھذا عذب فرات، ایک میٹھا ہے، عذب کہتے ہیں میٹھے کو، ایک میٹھا ہے، فرات بہت زیادہ شیریں ہے، بہت میٹھا ہے، سائغ شراب، اور اس کا پینا جو ہے وہ بھی بڑا خوشگوار ہے۔ وہذا ملح اجاج، اور یہ دوسرا جو ہے یہ نمکین ہے، کھاری ہے،
بہت ترش ہے جی یا کڑوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دو قسم کے پانی ہے، ایک کھاری ہے نمکین ہے اور ایک میٹھا ہے۔ فرمایا یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن اللہ رب العزت کا جو ہے یہ اللہ کی قدرت جو ہے یہ آپ دیکھیے، وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، کہ وہ دونوں میں سے تم کھاتے ہو تازہ گوشت، وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَ، اور نکالتے ہو حلیتاً زینت کا سامان، تلبسونہا جسے تم پہنتے ہو۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ دو قسم کے پانی ہے۔ اب آپ نے اگر میٹھے پانی میں سے بھی اگر مچھلی نکال کے کھائی ہو تو، اور کبھی کھاری پانی میں سے بھی مچھلی نکال کے کھائی ہو، آپ کو فرق محسوس نہیں ہوگا۔ حالانکہ کھاری پانی جو ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے، وہ تو کھاری ہے، نمکین ہے، اور اتنا نمکین ہے کہ آپ زبان کے اوپر پانی جو ہے نا اس کا ایک قطرہ بھی نہیں رکھ سکتے، اتنا نمکین وہ پانی ہے۔ تو لیکن کھاری پانی کے اندر بھی مچھلی ہے، اور وہ پیدا ہی کھاری پانی کے اندر ہوئی ہے، اور اسی کے اندر ہی اس نے اپنی غذا لی ہے۔ تو ایک مچھلی جو ہے وہ میٹھے پانی کے اندر پیدا ہوئی ہے، اور میٹھے پانی میں سے ہی اس نے اپنی غذا لی ہے، اور جب وہ بڑی ہوئی اور شکار کر کے آپ نے نکال لیا دونوں مچھلیوں کو، لیکن جب آپ کھائیں گے تو دونوں کا ذائقہ ایک جیسا ہوگا۔ اب یہ نہیں ہے کہ جو کھاری پانی میں سے نکلی ہے اس کا ذائقہ بھی کھاری ہو یا نمکین ہو اس مچھلی کا، اور میٹھے پانی میں سے نکلنے والی مچھلی جو ہے اس کا ذائقہ میٹھا ہو۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ زینت کا سامان تم نکالتے ہو سمندروں کے اندر سے، یعنی موتی نکالتے ہو، ہیرے نکالتے ہو، مرجان نکالتے ہو، پتھر نکالتے ہو، جو کہ تلبسونا جس کو تم پھر پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور دیکھتا ہے فلکا کشتیوں کو، فیہ اس میں، مواخرہ کہ وہ چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں، پانی کو چیر کے، جی پانی کو چیرتی ہوئی جا رہی ہے، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم تلاش کرو اپنے رب کا اس کے فضل کو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کر دیا ہے یا تابع کر دیا ہے اس نے سورج اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک جاری ہے یا رواں دواں ہے ایک مقرر میعاد تک۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، لہ الملک اسی کے لیے بادشاہی ہے، والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو پوجا کرتے ہیں من دونی اس کے سوا کی، ما یملکون من قطمیر، وہ تو نہیں ہے مالک من قطمیر کھجور کی گٹھلی کے بھی، یعنی جس کی وہ پوجا کرتے ہیں نا اللہ کے سوا کی، جن بتوں کی وہ پوجا کرتے ہیں، جن کو وہ اپنا معبود مانتے ہیں، اپنا خدا مانتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ تو ایک گٹھلی کھجور کی گٹھلی کے بھی مالک نہیں ہے،
ٹھیک ہے. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو لا يسمعوا دعاءکم. اور یہ چیزیں جو ہے نا، یہ حالانکہ صراحتاً تدعون من دون ہی آ گیا، لیکن جو منکر ہیں، جو انکار کرنے والے جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں نا، معترض لوگ، اور جی یہ اپنا اولیاء کاملین کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے، یعنی جو پیران اعظام ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ وہ کسی ایک کھجور کی گٹھلی کے بھی مالک نہیں ہے جی، اور تم انہیں پکارتے ہو. اور اللہ نے پھر فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار کو سنتے بھی نہیں ہیں، یعنی دیکھتے نہیں ہیں کہ پیچھے جو حکم یعنی جو فرمان کس کے بارے میں چل رہا ہے. والذین تدعون من دونی، ٹھیک ہے. اولیاء جو ہیں ان کو تو اللہ رب العزت نے اپنا دوست کہا ہے نا، الا ان اولیاء اللہ، تو یہ اللہ کے دوست ہیں. اللہ کے دوست جو ہیں پھر ہو اللہ کا دوست اور وہ کسی چیز کا مالک نہ ہو. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر سنتے بھی ہوں، سامعوا یعنی فرض محل، اگر سنتے بھی ہوں، مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، نہیں قبول کر سکیں گے تمہاری التجا کو. ٹھیک ہے، یعنی اگر سنتے بقول تمہارے کہ جی وہ سنتے ہیں ہماری، اگر وہ سنتے بھی ہوں تو وہ تمہاری التجا جو ہے وہ کبھی بھی نہ قبول کرتے ہیں اور نہ جو ہے وہ تمہارا یعنی نہ وہ تمہارا مداوع کرتے ہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن انکار کریں گے بشرککم، یعنی یہاں پہ سارا ذکر جو ہے وہی شرک کے والے سے ہو رہا ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور تمہیں کوئی آگاہ نہیں کر سکتا، وَلَا يُنَبِّئُكَ، تمہیں کوئی خبر نہیں دے سکتا، مثل خبیر، مثل خبیر کے، یعنی اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے نا خبیر، یعنی خبر بتانے والے کی طرح، اور تمہیں کوئی بھی یہ ایسی خبریں نہیں دے سکتا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم محتاج ہو اللہ کے. واللہ الغنی الحمید، اور اللہ وہی غنی ہے حمد سراہا. ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے یا اس کی مرضی ہو، یذھبکم تو لے جائے تم کو، ویأتی بخلق جدید، اور لے آئے ایک نئی مخلوق. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور ایسا کرنا اللہ پر نہیں ہے دشوار. بعزیز یعنی اس پر وہ غالب ہے، یعنی اس کے لیے دشوار نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے. ولا تزر وزر اخری، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی گناہ گار یا بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ. ٹھیک ہے. اب یہاں سورہ احزاب میں جو ہے نا وہ یہ ذکر ہوا وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالًا وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، یعنی وہ اپنا بھی بوجھ اٹھائیں گے، دوسروں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے، کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. ٹھیک ہے. لیکن اب دونوں آیات میں تضاد نہیں ہے. کوئی کہے کہ جی دونوں آیات میں تضاد ہے، وہاں پہ یہ ہے اور یہاں پہ یہ ہے. وہاں پہ یہ ہے کہ
وہ دوسروں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے. یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. جی معنی تو مختلف ہے نا, لیکن تضاد نہیں ہے. تضاد کیوں نہیں ہے؟ وہاں پہ جن کے بارے میں ذکر ہے وہ کفار ہیں جو خود بھی کافر ہیں اور ان کے کہنے پہ کئی اور بھی کافر ہوئے. ان کے کہنے پہ اور بھی کافر ہوئے اور اللہ رب العزت کے منکر ہوئے. اور جو ان کے کہنے پہ کافر ہوئے نا, تو جب تک وہ کفر پہ رہے ان کا کفر کا بوجھ جو ہے نا وہ ان پر بھی جائے گا, اور وہ اپنا بھی بوجھ اٹھائیں گے, ان کا بھی بوجھ اٹھائیں گے. یہاں پہ وہ کفار ہیں جو صرف خود ہی کافر ہے, اب اپنا وہ بوجھ اٹھائیں گے اور ان کا اپنا ہی بوجھ اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ اپنے ہی بوجھ کے مطلب بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہوں گے, اور گنجائش وہ نہیں ہوگی ان کی کہ کسی کا بوجھ جو ہے نا وہ اٹھا سکے. یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ ایک کافرہ ماں جو ہے وہ حضور فرماتے ہیں کہ بروز قیامت وہ کافرہ ماں اپنے بیٹے کو کہے گی کہ دیکھو میں نے تمہیں دنیا میں جنم دیا, تمہیں پالا, تمہیں اپنے پستانوں سے میں نے تجھے پلایا, دودھ پلایا, اور تجھے میں نے بڑا کیا, تجھے خوراک دی. یہ سارے وہ احسانات جتائے گی نا ماں جو ہے. تو ماں کہے گی کہ میں اپنا کفر کے بوجھ تلے میں دبی ہوئی ہوں, تو ذرا وزن میرا تھوڑا سا ہلکا کروا دو, تھوڑا سا وزن تم اٹھا لو. تو وہ بیٹا جو ہے وہ کہے گا کہ کون ہے تو, میں تو تجھے نہیں جانتا, جاؤ جاؤ. تو یہ وَإِن تَدْعُوا مُثْقَالَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ, اور اگر بلائے گا, دعوت دے گا, بلائے گا, مُثْقَالَةٌ تو بوجھ اٹھانے والا, إِلَىٰ حِمْلِهَا اپنی پیٹھ پر, لا يحمل منه شيء تو نہ اٹھائی جا سکے گی اس سے کوئی چیز. اگر وہ کسی کو کہے گا بھی نا کہ میرا بوجھ اٹھا لو, تو وہ اپنے ہی گناہوں میں یا اپنے کفر کے بوجھ میں اس قدر دبا ہوا ہوگا کہ ایک ذرہ برابر بھی اور بوجھ اٹھانے کی اس میں سکت نہیں ہوگی یا طاقت نہیں ہوگی. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ, اگرچہ کوئی قریبی رشتہ دار ہو. انما تنذر الذین یخشون ربہم, آپ ڈرا سکتے ہو ان لوگوں کو, آپ صرف ان کو ڈرا سکتے ہو یخشون ربہم جو خوف رکھتے ہیں اپنے رب کا, بالغیب بن دیکھے. ٹھیک ہے, یعنی اللہ رب العزت کو بغیر دیکھے اللہ کو ماننے والے جو ہیں وہ یقیناً آپ ان کو جب ڈرائیں گے تو وہی آپ کے ارشادات عالیہ کو سنیں گے بھی اور اس پر عمل بھی کریں گے, ہدایت بھی حاصل کریں گے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور صحیح صحیح نماز ادا کرتے ہیں. وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ, اور جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو وہ پس اس نے پاکیزگی اختیار کی ہے اپنے لیے, اپنی بھلائی کے لیے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور اللہ کی طرف ہی مصیر لوٹنا ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ, اور نہیں ہے برابر اندھا اور اکھیارا, بینا آنکھوں والا. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ وَلَا النُّورُ, اور نہ اندھیرے اور روشنی. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ, اور نہ سایہ اور دھوپ. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ, اور نہ ہی برابر ہیں زندے اور مردے. اب یہ متضاد چیزیں جو فرمائی گئی ہیں, یہ کیوں فرمائی گئی ہیں؟
یہ اس وجہ سے کہ جیسے اندھا اور بینا برابر نہیں ہے، اور اندھیرا اور نور برابر نہیں ہے، اور سایہ اور دھوپ یہ برابر نہیں ہے، اور مردہ اور زندہ جو ہے یہ برابر نہیں ہے، ایسے ہی ایمان اور کفر یہ برابر نہیں ہے، یا مومن اور کافر یہ برابر نہیں ہے، یا جس کو جو ایمان نے زندگی عطا کی ہے اور جس کو کفر نے موت جس کو دی ہوئی ہے، یہ برابر نہیں ہے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ من جملہ قبروں والوں کو آپ نہیں سنا سکتے، یعنی چونکہ پیچھے ذکر جو ہے ایمان اور کفر کے حوالے سے چلا آ رہا ہے نا، کفر کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہی سنا سکتا ہے جسے چاہتا ہے، یعنی کہ جس کے اندر ایمان کی رتی ہوتی ہے اللہ اس کو سناتا ہے، اور وہ سنتا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، لیکن آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کفار جو ہیں وہ قبروں والوں کی مثل ہیں، قبروں والوں کی مثل ہے، جیسے قبروں میں بظاہر جو ہے وہ آپ سناتے ہیں اور وہ نہ سنتے بے شک ہوں گے، لیکن وہ چونکہ اس کو سن کے عمل نہیں کر سکتے، ایسے ہی یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے قبروں والے ہیں کہ یہ سنتے ضرور ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ ان انت الا نذیر، نہیں ہے آپ مگر ڈرانے والے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں ہے کوئی امت الا جس میں کہ نہ ہو بھیجا خلا، کہ جس میں ہم نے نہ گزرا ہو فیہا اس میں نذیر ڈر سنانے والا، یعنی کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ پہنچا ہو، یعنی خطہ زمین کے اوپر جہاں پہ بھی انسان آباد تھے تو اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا، چاہے وہ حضرات انبیاء میں سے ہو چاہے حضرات انبیاء میں سے نہ ہو، انبیاء کی امتوں میں سے ہو، انبیاء نے اپنا نائب بنا کے کسی کی طرف بھیجا ہو، البتہ کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا ضرور پہنچا ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور اگر یہ آپ کو جٹلاتے ہیں فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پس تحقیق جٹلاتے رہے یہ ان سے پہلے بھی، ٹھیک ہے، ان سے پہلے بھی یہ جٹلاتے رہے ہیں، یہ ان کا وتیرہ ہے۔ جاءتہم رسول بالبینات، تشریف لاتے رہے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات، روشن دلیلیں لے کر، وبالزبور، اور آسمانی صحیفوں کے ساتھ، وبالکتاب المنیر، اور نورانی کتابوں کے ساتھ۔ ثم اخذت الذین کفروا، پھر جب پکڑ لیا میں نے ان لوگوں کو، یعنی کفروا کفار کو، فکیف کان نکیر، پس کیسا ہوا پھر میرا عذاب، کیسا تھا میرا عذاب جب میں نے ان کو پکڑا اور ان کو عذاب دیا۔ تو اللہ رب العزت جانتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے، حضور جانتے ہیں کہ ان کو میں نے کیا کیا عذاب دیے، تو اللہ رب العزت نے پھر یہ جو ارشاد فرمایا فکیف کان نکیر، پھر کیسا رہا میرا عذاب، یعنی ان کو میں نے جو عذاب دیا اے محبوب کیسا تھا وہ۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہ دیکھا کہ بے شک اللہ نے نازل فرمایا آسمان سے پانی، فاخرجنا به ثمرات،
پس ہم نکالتے ہیں، پس نکالتے ہیں ہم بھی اس سے ثمرات مختلف پھل، نہ پھل مختلفاً الوانھا، مختلف ہے رنگ اس کے. یہ یعنی آسمان سے نازل ہونے والا پانی تو ایک جیسا ہی ہے نا، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت آپ دیکھیے کہ اس پانی سے بے شمار قسم کے جو کہ شمار میں نہیں ہے، بے شمار قسم کے پھل اللہ رب العزت پیدا فرماتا ہے، اور ایک ہی قسم کے پھل ان میں بھی کئی قسم کے ذائقے ہیں، کئی قسم کے رنگ ہیں. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ، اور پہاڑوں میں سے جُدَدٌ ٹکڑے ہیں، جُدَدٌ ٹکڑے ہیں، بِيضٌ سفید، وَحُمْرٌ اور سرخ، مختلف الوانھا، اور پہاڑوں کے پتھروں میں بھی مختلف ہے رنگ اس کے. یعنی کوئی پہاڑ جو ہیں وہ سفید ہوتے ہیں، کوئی پہاڑ سرخ ہوتے ہیں، کوئی کالے ہوتے ہیں. یہ پہاڑوں کے پتھروں کے بھی رنگ مختلف ہیں. وغرابیب سود، اور بعض بہت سیاہ، بہت زیادہ سیاہ ہیں. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ، اور لوگوں میں سے، وَالدَّوَابِ اور چوپایوں میں سے، یہ وَالْأَنْعَامِ جانوروں کے، دواب بھی کا معنی بھی وہی ہے نا، چوپائے جانوروں، وَالْأَنْعَامِ اور چوپایوں مختلف الوانہ کذالک، مختلف ہے رنگ اس کے ایسے ہی، اسی طرح. یعنی جانوروں کے ریوڑوں کے ریوڑ آپ دیکھ لیں، ایک ہی قسم کے جانور ہوں گے، لیکن کوئی نہ کوئی رنگت میں کسی کا رنگ کالا آگے ہے، کسی کا پیچھے ہے، جی سفید آگے ہے، سفید پیچھے ہے. کسی نہ کسی حوالے سے رنگ میں کوئی نہ کوئی تضاد، کوئی نہ کوئی فرق ضرور ہوتا ہے. انما یخشی اللہ من عباد العلماء، بے شک خوف کرتے ہیں یا ڈرتے ہیں اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء. اس کی وجہ کیا کہ علماء جب پڑھتے ہیں اللہ رب العزت کے کلام کو، اس کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کی، چونکہ ان کے اندر علم ہوتا ہے تو وہ پھر غور و خوض کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت کا خوف ان کے دل میں ضرور ہوتا ہے. ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ غالب ہے، بخشنے والا. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، بے شک وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم اور خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے مال، سرًا پوشیدہ، وعلانیۃً اور اعلانیہ، یرجون تجارۃ لن تبور، اور وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو یعنی امیدوار ہے ایسی تجارت کے لن تبور، جو کہ نقصان والی نہیں ہے. یعنی اللہ رب العزت کے حضور خرچ کرنا جو ہے، وہ انہیں پتہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور جو ہے وہ 1 روپیہ خرچ کریں گے، اللہ رب العزت بدلے میں 10 گنا عطا فرمائے گا. تو وہ تجارت ایسی کرتے ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ جس کا نقصان نہیں ہے. لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ انہیں پورا اجر دے، ویزیدہم من فضلہ، اور زیادہ کرے اپنے فضل کو. انہ غفور شکور، بے شک وہ بخشنے والا بخشنے والا اور قدردان ہے. والذی اوحینا الیک، اور وہ جو وحی کی ہے ہم نے الیک آپ کی طرف، من الکتابی کتاب سے، هو الحق وہی حق ہے، مصدقا لما بین یدیہ تصدیق کرتی ہے اگلی کتابوں کی. ان اللہ بعباد لخبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں پر البتہ خبر رکھنے والا، بصیر دیکھنے والا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، پھر ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا، اورثنا الکتاب اس کتاب کا، الذین ان لوگوں کو، اصطفینا
جن کو ہم نے چن لیا ہے، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، یعنی یہ امت، حضور کی امت کو اس کتاب کا وارث بنایا۔ فمنہم ظالم لنفسی، پس ان میں سے بعض ظالم ہیں جنہوں نے ظلم کیا اپنی نفس پر، اپنے جان پر ظلم کیا، یعنی ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے کما حقو اس پہ عمل نہیں کیا، نہ فرائض کا خیال کیا، نہ کچھ ہے حضور کے امتی، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ فمنہم مقتصد، اور بعض ان میں سے درمیانہ ہیں، ٹھیک ہے، درمیانہ سے مراد یعنی انہوں نے بعض حکموں پر عمل بھی کیا ہے، فرائض پر عمل کیا ہے، لیکن بعض مستحبات کو چھوڑ دیا، بعض سنتوں کو چھوڑ دیا، مکروہات جو ہیں نا وہ کچھ جو ہے نا وہ اختیار کرتے رہے، ایسے بھی ہیں، وہ درمیانے لوگ ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو سبقت لے جانے والے ہیں نیکیوں میں، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ذَلِكَ وَالْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ جنات عدن یدخلونہ، باغات ہیں ہمیشہ کے، یدخلونہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یحلون فیہا من اساور، یعنی یہ تیسرے درجے کے لوگ، یحلون فیہا من اساور، پہنائے جائیں گے اس میں ان کو سونے کے کنگن، من ذہب، من اساور من ذہب، سونے کے کنگن، ولؤلؤا، اور موتیوں کے ہار، ولباس فیہا حریر، اور لباس ان کا اس میں ریشمی ہوگا، یعنی جو اللہ رب العزت نے مرد کو چیزیں حرام کی ہیں وہ حرام اسی وجہ سے کی ہیں کہ یہ جنتی لباس ہیں، تو جو یہاں پہ پہن لے گا اور یہ جنتی لباس میں سے، یعنی سونے کے کنگن پہنے گا اور ریشمی لباس پہنے گا، جنتی لباس اس کے لیے جو ہے وہ اس کو نصیب نہیں ہوگا، لہذا یہاں پہ جو اجتناب کرے گا تو جنتی لباس ہے یہ، اس کو پہنایا جائے گا۔ وقال الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اور وہ کہیں گے جب وہ جنت میں چلے جائیں گے، ان کو لباس جنتی پہنا دیے جائیں گے، تو وہ کہیں گے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی اذھب، وہ جو جس نے دور کر دیا ہے ہم سے، عنا الحزن، ہم سے غم و اندوہ کو، غموں کو دور کر دیا ہے۔ ان ربک لغفور شکور، بے شک ہمارا رب البتہ بخشنے والا قدردان ہے۔ الذی احلنا دار المقامات من فضلی، وہ جس نے بسایا ہے ہم کو ابدی ٹھکانے میں، ہمیشہ کے ٹھکانے میں ہمیں بسایا ہے، یعنی کہ جنت میں، من فضلی، اپنے فضل سے۔ لا یمسنا فیہا نصب، نہ چھوئے گی ہمیں اس میں کوئی تکلیف، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ ہی چھوئے گی ہمیں کوئی تھکن۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ لا یقضی علیہم، نہ ان کی قضا آئے گی ان پر، فیموتوا، کہ وہ مر جائیں، یعنی کہتے ہیں نا قضاء الہی سے وفات پا گئے، تو جب جنت میں ان کو عذاب ہو رہا ہوگا نا تو وہ تمنا کریں گے، خواہش کریں گے کاش کہ اللہ ہمیں موت ہی دے دے نا، ہم مر جائیں، تو اللہ ان کو وہاں پہ بھی پھر موت نہیں دے گا، ٹھیک ہے، نہ قضا آئے گی کہ وہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم عذابیہ، اور نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے ان کا عذاب۔ کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکرے کو۔ وہم یصطرخون فیہا، اور وہ چیختے ہوں گے اس میں، ربنا اخرجنا، چیختے ہوئے یہ فریاد کریں گے، اے ہمارے رب نکال دے ہم کو، یعنی اس سے نکال دے، نعمل صالحا، ہم عمل کریں گے نیک، غیر الذی کننا نعمل، سوائے اس عمل کے جو ہم نے پہلے کیے، ٹھیک ہے، کننا نعمل، جو تھے ہمارے عمل، وہ عمل نہیں کریں گے، اب ہم نیک عمل کریں گے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کیا ہم نے تم کو لمبی عمر نہ دی، ما یتذکر فیہ، کہ تم نصیحت پکڑتے اس میں، من تذکرہ، جو نصیحت قبول کر سکتا ہے، وجاءکم النذور، یعنی جو نصیحت تم قبول کر سکتے،
اس وقت تمہارے پاس طاقت تھی، تم نے قبول کرنی تھی۔ وجاءکم نذور، اور آئے تھے تمہارے پاس نذیر، ڈر سنانے والے۔ فذوقوا، پس چکھو، فما للظالمین من نصیر، پس نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار۔ وما علینا الا البلاغ۔